بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز خواتین و حضرات، اعتکاف کے متعلق ہم نے چند باتیں گزشتہ درس کے اندر بیان کی تھیں. اعتکاف کی فضائل، اعتکاف کی برکات اور اعتکاف پر جو اجر و ثواب ہے، چند روایات اور چند باتیں ہم نے اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اب اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ہم کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے. ایک اعتکاف واجب ہے جس کا ادا کرنا، جس کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور دوسرا سنت اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے. تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت وہ اعتکاف کی نیت کر لے. یہ اعتکاف مستحب ہے، یہ اعتکاف نفل ہے، اور اس کے اوپر بھی اجر اور ثواب ہوتا ہے. اعتکاف ہر وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جو عاقل ہو، عقل رکھتا ہو اور سمجھدار ہو. سمجھدار سے مراد یہ ہے کہ اعتکاف کرنے، اگر بچہ کو اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو بلوغ اس کے لیے شرط نہیں ہے. اگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل کو سمجھنے کی سکت ہے، مسائل کو سمجھ لیتا ہے، اور طہارت اور نجاست، پاکی بلیدی، اور باقی اگر مسجد کے اندر وہ بچہ بیٹھے گا تو مسجد کے جو متعلقہ مسائل ہیں، مسجد کا ادب احترام، مسجد کا خیال، اگر اس کو ان مسائل کا پتہ ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے. جس طرح مرد اعتکاف بیٹھتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. جو واجب اعتکاف ہے اس کے لیے کم از کم 1 دن کی مدت ضروری ہے. منت کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ کم از کم 1 دن کا ہوتا ہے، 1 دن سے کم کا وہ نہیں ہو سکتا. اور جو واجب منت کا اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، روزے کے بغیر وہ اعتکاف نہیں ہوگا. جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے. اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے اور وہ مریض ہے، بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا مسافر ہے اور وہ جہاں کہیں پر بھی اقامت پذیر ہے، ٹھہر رہا ہے، وہاں پر وہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے اور روزہ وہ نہیں رکھ رہا سفر کی وجہ سے، تو یاد رکھیں اس کا جو بیٹھنا ہوگا وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا. اس کا بیٹھ سکتا ہے، نفل کا اس کو ثواب مل جائے گا، مسجد کے اندر رکنے کا اس کو ثواب مل جائے گا. باقی جو سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس کے لیے روزہ شرط ہے. جو تیسرا اعتکاف ہے، تیسری قسم ہے اعتکاف کی نفلی اعتکاف، اس کے لیے مسجد کے اندر 1 گھڑی رہنے کے ساتھ بھی وہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، دن کی کوئی قید نہیں ہے، رات کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے لیے روزہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے. بلکہ جب وہ مسجد کے اندر آیا اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب وہ مسجد سے جائے گا اس کا اعتکاف نفلی پورا ہو جائے گا. جتنی دیر مسجد کے اندر رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اگلا مسئلہ اعتکاف کے متعلق یہ ہے کہ مرد کا جو اعتکاف ہے وہ صرف مسجد کے اندر ہی ہوگا. مرد جو اعتکاف کرے گا مسجد کے اندر ہی کرے گا. مسجد کون سی ہونی چاہیے، اس پر متقدمین علماء کی رائے یہ ہے، متقدمین فقہاء کا مذہب یہ ہے
کہ وہ مسجد جامع ہونی چاہیے۔ پھر دوسری رائے فقہا کی یہ ہے کہ وہ مسجد کم از کم جماعت والی ہونی چاہیے، جامع نہیں بھی ہے جس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا تو کم از کم جماعت والی ہونی چاہیے جس کے اندر امام اور مؤذن مقرر ہوں، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو۔ مگر متاخرین فقہاء کرام نے آسانی کے پیش نظر اور بالخصوص آج کے دور میں جب مساجد زیادہ ہو چکی ہیں اور بالخصوص اپنے علاقوں کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر جہاں پر ہر گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی مساجد کافی بن چکی ہیں، کافی تعداد کے اندر مساجد ہو چکی ہیں، اور ہر مسجد کے اندر امام اور مؤذن بھی نہیں ہوتا، 5 وقتی جماعت بھی نہیں ہوتی، تو مسجد کو ویرانی سے بچانے کے لیے، مسجدوں کی آباد کاری کے لیے اور آسانی کے لیے فقہاء کرام نے اب اس کے اندر یہ آسانی رکھ دی ہے کہ کوئی بھی مسجد ہو، چاہے اس کے اندر جماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی مسجد ہو چاہے اس کے اندر جمعہ قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر مرد اعتکاف کر سکتا ہے، اس کا اعتکاف مسجد کے اندر ہو جائے گا، چاہے کسی بھی قسم کا اعتکاف ہو، 3 قسموں میں سے کسی بھی قسم کا اعتکاف ہے۔ مرد کا اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہی ہوگا، اور جو آج کل کے حالات ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں کے اندر اب وہ فیسیلیٹی باقی نہیں رہی اور فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت کے اندر جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے خدام ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھ جائے تاکہ یہ جو سنت مبارکہ ہے یہ پوری ہو جائے۔ سنت جو اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علاقے میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو سنت پوری ہو جاتی ہے اور سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ایک مسجد بالکل ویران رہتی ہے، اس کے اندر ایک بھی بندہ اعتکاف نہیں کرتا، تو پھر یہ سنت مبارکہ چھوڑنے کا گناہ سب کے اوپر ہوگا۔ آج کل کے حالات کے اندر جو مساجد کے خدام ہیں، ان میں سے ایک بندہ بیٹھ جائے اعتکاف کے اندر، اعتکاف سب کی طرف سے یعنی یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اور آج کل کے حالات کے اندر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جو مرد حضرات ہیں وہ گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفل کی نیت کے ساتھ اگر وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کار خیر ہے، ثواب ہے، دنیاوی مشاغل سے، دنیاوی ضرورتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو اعتکاف سنت ہے جو مرد کے لیے ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا، گھروں کے اندر نہیں ہوگا۔ عورت جو ہے اس کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مکروہ ہے، عورت کے لیے گھر کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عورت گھر کے اندر اعتکاف کرے گی۔ اور جو ہم نے 3 قسم اعتکاف کی بیان کی ہیں، واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفل اعتکاف، یہ سارے کے سارے اعتکاف عورت گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے اندر اس کے سارے اعتکاف ہو جائیں گے، اور جتنے بھی اجر اور ثواب احادیث شریفہ کے اندر منقول ہیں اور جتنی بھی برکتیں احادیث مبارکہ کے اندر اعتکاف کے لیے بیان ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری عورت کو گھر کے اندر اعتکاف کرنے سے ملیں گی انشاءاللہ۔ باقی گھر کے اندر جو اعتکاف عورت کرے گی اس کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ گھر کے اندر جو جگہ نماز کے لیے مختص کی گئی ہے، جو جگہ نماز کے لیے سپیر رکھی گئی ہے کہ جہاں پر ہم نے نماز پڑھنی ہے، گھر والے جس جگہ کی نیت کر لیں تو وہ یاد رکھیں مسجد البیت کہلائے گی، گھر کی مسجد وہ کہلائے گی۔ اس جگہ
کا خیال رکھنا، صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا، اس جگہ کو پاک اور صاف رکھنا، اور اس جگہ کا خاص ادب اور احترام کرنا، یہ گھر والوں کے اوپر ضروری اور لازمی ہوگا۔ بلکہ اس جگہ اور اس ایریے کو عام استعمال کے اندر نہ لایا جائے، جس طرح کی ہوتا ہے کہ بندہ ویسے اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، بچے وہاں پر کھیلتے کودتے رہتے ہیں، اس طرح اس جگہ کی بے حرمتی ہوگی اور اس جگہ کے ادب کے خلاف ہوگا۔ بہتر اور اچھا تو یہ ہے جن گھروں کے اندر جگہ خالی ہے وہ ایک کمرہ جو ہے اس کو مسجد کی نیت کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو مختص کر دیں، ایک کمرے کو مختص کر دیں، اور اس کمرے کا مکمل ادب اور احترام رکھیں، اور وہاں پر صرف نماز کو ادا کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے بڑی فیملی ہے، چھوٹا مکان ہے، اور ایک پورے کمرے کو نماز کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا، تو کم از کم جو فرنٹ روم ہوتی ہے یا جو لیونگ روم ہوتی ہے، اس کا ایک کارنر، اس کا ایک زاویہ، اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ کم از کم نماز کے لیے مختص کر دی جائے، جہاں پر گھر والے مصلی بچھا کر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی جگہ جو ہے وہ کم از کم وہ تو خالی رہنی چاہیے۔ اعتکاف عورت جو گھروں کے اندر کرے گی وہ یاد رکھیں صرف اسی جگہ کر سکتی ہے کہ جو جگہ نماز کے لیے گھروں کے اندر مختص کی گئی ہے۔ اگر فرض کریں کہ گھروں کے اندر گھر والوں نے کوئی جگہ نماز کے لیے مختص نہیں کی، نماز کے لیے کوئی جگہ انہوں نے نہیں بنائی جو کہ ہر مسلمان گھر کے اندر ہونی چاہیے، ہر مسلمان گھر کے اندر نماز کے لیے ایک الگ جگہ مختص ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ ایک کمرہ نماز کے لیے گھر کے اندر مختص کر دیں گے، نماز کی نیت کے ساتھ صرف اس کمرے کو آپ رکھیں گے، یا ایک جگہ کو آپ مختص کر دیں گے صرف نماز کی نیت سے، تو جب آپ نماز وہاں پر پڑھیں گے تو آپ کو ایک خاص دلی سکون، اطمینان اور چین نصیب ہوگا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ یہ سنت مبارکہ ہے، اور یہ سنت مبارکہ کے اندر ترغیب ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا دستور تھا کہ انہوں نے گھر کے اندر نماز کے لیے جگہ کو مختص کیا ہوا تھا۔ جو اصحاب الکرام بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، دوری کے سبب مسجد کے اندر نہیں پہنچ سکتے تھے، انہوں نے تو بعض اوقات کریم آقا علیہ السلام کو گھر کے اندر دعوت دے کر جناب سے جو جگہ مختص کی ہوئی ہوتی تھی نماز کے لیے، وہاں پر کریم آقا علیہ السلام کو بلایا، اور وہاں جناب نے جا کر 2 رکعت نفل کو ادا کیا، یعنی اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ تو اگر گھر کے اندر کوئی جگہ مختص بالکل نہیں کی ہوئی، نماز کے لیے کسی جگہ بھی کی ہوئی نیت نہیں کی ہوئی، تو پھر یاد رکھیں پھر عورت اعتکاف گھر کے اندر نہیں کر سکتی۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب عورت اعتکاف کی نیت کرنا چاہتی ہے، مثال کے طور پر اس سال رمضان کے آخری عشرے کے اندر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو پھر اعتکاف سے پہلے ایک جگہ کو نماز کی نیت کے ساتھ مختص کر لیں اور فکس کر لیں۔ اس طرح پھر وہ جگہ جو ہے وہ نماز کے لیے مختص ہو جائے گی۔ جب نماز کے لیے مختص ہوگی تو وہ پھر اعتکاف بھی وہاں اس عورت کے لیے کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ 2 بنیادی باتیں آج کے درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اور نمبر 2 مرد جو ہے وہ اعتکاف مسجد کے اندر کرے گا، ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہو جائے گا، کم از کم ایک شخص کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ لازمی ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی، اور گھروں کے اندر بھی اس جگہ اعتکاف کریں گی کہ جو نماز کے لیے جگہ مختص ہو چکی ہے۔ In light of
the portion of ayah which we recited yesterday, we will continue rulings regarding what was mentioned yesterday in yesterday's talk. I'tikaf was discussed yesterday, and we mentioned virtues and blessings and reward of i'tikaf in previous talk. In today's talk, we will be mentioning few rulings regarding i'tikaf. First thing we should understand regarding i'tikaf, that i'tikaf is on three types: wajib, compulsory, necessary to do. Second type of i'tikaf is sunnah, mu'akkada, which is done in last 10 days or 9 days of Ramadan al-Kareem. This is sunnah i'tikaf. And the third i'tikaf is nafal i'tikaf, mustahab, recommended i'tikaf. The first type of i'tikaf, which is wajib, that is the i'tikaf of vow, when a person makes a vow to do i'tikaf for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for whatever reason. Such a i'tikaf has to be minimum for 1 day, and there is no limit to maximum. As for sunnah i'tikaf, we know that the timing for that is the last section of Ramadan al-Kareem. As for nafal i'tikaf, mustahab i'tikaf, there is no time limit on that i'tikaf. Whenever a person comes to masjid, he makes the niyyah of i'tikaf for as long he is in the masjid. For a minute, less than a minute, or for more than that, he will be getting the reward of nafal i'tikaf in the masjid. When he will come in the masjid, he will start. When he will leave from the masjid, he will end. Second thing we should understand regarding i'tikaf, that is that first two types of i'tikaf, wajib and sunnah, for that fasting is conditioned. One has to be in the state of fast to keep i'tikaf. Those people who are ill and they still want to sit i'tikaf in the masjid, then they can sit in i'tikaf, and that i'tikaf will be nafal i'tikaf, mustahab i'tikaf. It won't be sunnah i'tikaf, which is done in the last session of Ramadan al-Kareem. Third thing, we should understand the place of i'tikaf, where i'tikaf is carried out. As for males and men, place for them to do i'tikaf is only masjid. Scholars of early age, they had put the condition for the masjid to be jami', where Jummah is held. And second opinion of scholars of early age, that was that at least if it is not masjid where Jummah is held, they must do i'tikaf in the masjid where jama'ah takes place. There is imam and there is mu'adhin. But due to masajid being in large number in this day and age, and especially in Muslim countries where in one village there are multiple masajid, and in them there is no imam appointed, there is no mu'adhin, jama'ah doesn't take place on daily basis, or when you are traveling, you will see next to the road there are masajid built here and there. So because of keeping masajid open, because of keeping masajid usable, the scholars of later age, they have given general and open permission for people to do i'tikaf in any masjid. I'tikaf for men will be only done in the masjid. They can't do outside of masajid. As for women, i'tikaf in the masjid for them is makruh. It's disliked, because they should do i'tikaf in their homes. And place for them to do i'tikaf in their home, that is that place which is designated for performing daily prayers. A place which is fixed
for performing salah at home and for reading Quran al-Kareem. It is sunnah to fix one place to read namaz at home. And Sahaba al-Kiram, they had definitely a place where they would read nawafil at home. Such a place is known as Masjid al-Bayt, Masjid of house. And if you have got enough space at home, then you can leave one room, specify one room for performing salah and reading Quran al-Kareem, and keep that place well tidy and well clean, and have protocol of that place as the place of salah, as the place of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And a woman in her home, she will only be allowed to do i'tikaf in the place where she performs salah, or the place which is designated as the place of performing salah. Other than that, anywhere else i'tikaf will not be permissible. Let's say if people of the house have not specified any place for performing salah and for praying namaz, then when a woman at home, she wants to do i'tikaf, then she can make a niyyah intention for one place that we will perform namaz here from now on, and then she can do i'tikaf there. If you haven't got enough space, you cannot spare a room, then at least one corner of front room, living room, or a place where you think that you will be able to perform salah with respect, even that place is sufficient in order to be declared for the place for namaz and i'tikaf. And a woman, before sitting i'tikaf, she can also make a niyyah that from now on we will perform namaz here, and she can sit i'tikaf in there. These were the few things regarding i'tikaf. We will continue with the rulings of masail. That when one person sits in i'tikaf, then what are the conditions that he needs to follow? What are the restrictions that he needs to obey? We will mention them in our next talk. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to do i'tikaf. We should do i'tikaf at least once in lifetime, because it was such a sunnah which our Master sallallahu alaihi wasallam continuously did. Every year they did it. So we should make sincere intention to do i'tikaf whenever it is possible for us. We should do it at least once in lifetime. And those people who can do it more than once, more they will do it, the more barakah they will receive. And those people who have free time in Ramadan al-Kareem, it is they fulfill this sunnah, they revive this sunnah, and they continue to practice upon this sunnah. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to do i'tikaf whenever it is possible for us. May Allah give tawfiq to our mothers and sisters staying at home to do i'tikaf, especially during this period of time when there is lockdown and people are staying at home. Women should do i'tikaf at home. As for men, during the situation that we are facing in, they cannot come to masjid and do i'tikaf. If they will stay at home, confine themselves, spare themselves only for performing salah and reading Quran, they will get the reward, but i'tikaf for men will not be done at home. May Allah subhanahu wa ta'ala bless everyone. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.